الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یوسف علیہ السلام جس وقت جیل سے رہا ہو کر بادشاہ آمون ہوتب چہارم کو ملنے کے لیے گئے، اس وقت بھی بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، اپنے دین کے مطابق ان سے ملے، کوئی سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا کہ وہی شان بے نیازی، جب پہلے میرے ابا کو اور مجھے ملنے کے لیے آئے تھے اسی وقت بھی تعظیماً نہیں جھکے تھے، آج بھی وہی شان بے نیازی ہے، سجدہ نہیں کیا۔ اس بات سے وہ خوش ہوئے اور تعارف ہوا، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بادشاہ کا دیا ہوا ہدیہ میری گردن میں ڈالا تھا، اور جناب اعلیٰ تعارف ہو گیا، ایک دوسرے سے ملے، خوش ہوئے۔ بادشاہ نے ایک پروگرام بنایا کہ سارے مصر والوں کو اکٹھا کیا تاکہ خواب کی تعبیر سب کے سامنے سنیں اور معبد والوں کی کمزوری اور ان کی بے بسی سب کے سامنے آ جائے، اور یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سب کے سامنے آ جائے، اور یوسف علیہ السلام کی سب عزت کریں اور ان سے اعتقاد ختم کر لیں۔ اس لیے بادشاہ نے سارے مصر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی، ان کو بلوایا اور یہ مناظرہ کروایا۔ سب کے سامنے کاہنان معبد کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر دو، اب سب کے سامنے میرے خواب کی تعبیر دو۔ تو سب کے سامنے سارے بے بس ہو گئے، کوشش کی اور اعتراف کر لیا کہ یہ ایسا خواب ہے جس کی تعبیر ہم نہیں دے سکتے، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے سارے سحر و منتر بے اثر ہو گئے، ہم اس کی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم نے ساری کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن ہمیں صرف ایک بات ملی کہ سال جو ہے، گائے کا معنی سال ہے۔ خواب کی تعبیر میں آپ نے 7 گائے دیکھی نا، گائے کا معنی سال ہے بس۔ تو یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام آپ اس خواب کی تعبیر دیں، میرے خواب کی تعبیر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تعبیر نہیں دوں گا، میں تعویل پیش کروں گا۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبیر معبروں کے اندازے کا نام ہے، وہ اپنے اندازے سے بات کہہ دیتے ہیں، کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، اس کا صحیح ہونا یقینی نہیں ہے۔ اور میں تعویل پیش کروں گا۔ تعویل اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا علم ہے، اور وہ تعویل جو ہوتی ہے وہ سچی اور پکی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ علم ہوتا ہے، وہ تعویل ہوتی ہے۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ آپ کی جو تعویل ہے وہ سچی ہوگی اور تعبیر جو ہے وہ سچی نہیں ہوتی؟ تو آپ کو اپنی تعویل پر بڑا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے اوپر نہیں، اپنی تعویل کے اوپر نہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، جو میرا رب ہے، جو مجھے اس نے علم سکھایا ہے وہ سچا ہے، وہ پکا ہے، وہ یقینی ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ تو کاہنان معبد نے جب یہ بات سنی کہ یوسف علیہ السلام تو برملا اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے اور اپنے رب کے علم و قدرت کو بیان کر رہا ہے، اور اس سے ہمارا جو خدا ہے آمون اس کو بے اثر اور بے وقت ظاہر کر رہا ہے، تو وہ بول پڑا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی صرف لفظی جمع خرچ ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتی، اس کا صحیح ہونا، اس کو سچ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک انداز اختیار کیا بڑا پیارا
کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ صداقت سچائی دشمن کی زبان سے ادا ہو پھر ہے مزہ۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی زبان سے اپنے خواب کی تعبیر کو سچا ثابت کرنا، ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ کے کاہنوں نے یہ کہا کہ گائے کا معنی سال ہے، یہ بات سچی ہے؟ اس نے کہا یہ بات سچی ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ گایوں والا خواب اور خوشوں والا خواب ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ گایوں والا خواب اور خوشوں والا خواب ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی بات ہے دونوں میں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ سبز خوشے فراوانی نعمت کی دلیل ہے، سوکھے خوشے وہ قحط اور خشک سالی کی دلیل ہے؟ تو اس نے کہا یہ بھی بات لگتی ہے، ٹھیک ہے کہ سبز جو خوشے دکھائے گئے گندم کے وہ فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور جو خشک دکھلائے گئے وہ قحط و خشک سالی کی دلیل ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت کے اور 7 سال مصر کو قحط و خشک سالی کے درپیش ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا۔ سب نے سنا اور کچھ ان کے کاہنان نے بھی تائید کی، اور سارے لوگوں نے جناب اعلیٰ خوش ہو کر تائید کر دی کہ یہ بات سچ ہے، یہ ہے اصل خواب کی تعبیر۔ بادشاہ بھی خوش ہوا، سر لوگ بھی خوش ہوئے کہ اصل خواب کی تعبیر یہ ہے۔ کاہنان معبد بڑے پریشان ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر پیش کی، جو تعویل پیش کی، وہ تو حقیقت ہے، ہم تو کچھ نہ کر سکے۔ بڑے پریشان ہوئے لیکن اپنی ضد کو نہ جانے دیا۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر اعتراض اور کرنے لگے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ مصر میں خشک سالی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ مصر میں نیل جیسا دریا جو موجود ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نیل دریا بھی بہہ رہا ہو اور خشک سالی بھی آ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی یہ بات نہیں ہے، نیل کئی بار خشک ہو چکا ہے، اتنا خشک ہوا کہ پرندوں کے اور جانوروں کے پانی پینے کا جو ہے نا وہ پانی بھی نہیں تھا، تو یہ تو خشک ہو چکا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کئی اس طرح کی باتیں کی، جی یہ خواب کو اہمیت نہ دیں، جی اس بات کو اہمیت نہ دیں، اور جناب اعلیٰ اس میں جو ہے شاہی خزانہ خرچ ہو جائے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے اعتراض۔ تو بادشاہ نے سب اعتراضوں کے جواب دیے کہ بھئی دیکھو، اگر اس خواب کو غلط سمجھا جائے اور کوئی تدارک نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں، قحط آ بھی گیا پھر کیا کرو گے؟ پھر تو مرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ہم پہلے اس کا بندوبست کر لیں، اس کا انتظام کر لیں، اگر قحط نہ بھی آیا تو ہم فائدے میں رہیں گے، لیکن اگر ہم نے کوئی چارہ جوئی نہ کی اور قحط آ گیا تو ہلاکت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بہرحال ان کو لاجواب کر دیا اور وہ خائب و خاسر ہو گئے، اور بادشاہ خوش ہوا، اور بادشاہ نے سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا واقعہ سنا اور تو نے اعتراف کیا یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ہماری غلطی ہے، ہم خطا کار ہیں، ہماری غلطی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست کا اندازہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑے معبر تھے، کتنا لوگ ان کی عزت کرتا تھا، لوگ ان کو خدا سمجھتے تھے، لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئی اور سچی ثابت ہوئی، اور اس نے ہمیں راہ حل بتا دیا، ہمیں نجات کا راستہ بتا دیا، ہماری رہنمائی کر دی۔ تو کتنا خوشی کی بات ہے۔ تو ساروں نے کہا ہاں بھائی واقعی یوسف علیہ السلام کی بھی مہربانی، یوسف علیہ السلام کے خدا کی بھی مہربانی کہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکار کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے، ان کو مفید مشورے دیتا ہے۔ تو ہمیں راہ حل جو ہے وہ پتہ چل گیا، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔
सारों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में नारे लगा दिए और तायीद कर दी। वो परेशान हो गए। जब सारे लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तायीद कर दी, बादशाह भी खुश हुआ। तो इस मौके पर बादशाह ने ऐलान किया, और वो जो कुरान मजीद की आयत में मैंने तिलावत किया, वक़ाल अल मलिकु ऊनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन। बादशाह ने कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के आओ, मैं उसको अपना मुशीर खास बनाता हूँ। अस्तखलिसहु लिनफ्सी, खालिस करता हूँ मैं अपने लिए, यानी मुशीर खास मैं अपने साथ उसको रखना चाहता हूँ, अपनी हुकूमत में शामिल करना चाहता हूँ, अपने मामलात में शामिल करता हूँ। फलम्मा कल्लमहु, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात हुई, क़ाल इन्नका अल-यौमा लदैना मकीनुन अमीन, और बादशाह ने कहा कि मैं इसको अपना वज़ीर ख़जाना बनाता हूँ, वज़ीर खुराक बनाता हूँ और वज़ीर ज़राअत बनाता हूँ। मैं सारे ओहदे इसको देता हूँ, और ये मेरे नज़दीक अजीम मंजिल व मर्तबत का हामिल है। तो सब के सब जो है ना, तकरीबन ओहदे उसको दे दिए, सारे इख्तियारात उसको दे दिए। जब इख्तियारात दे दिए तो बादशाह ने एक सवाल किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, आज से आप खुद मुख्तार हैं, सब इख्तियारात आपको हैं। आज जो है मैं खुश हूँ, आज मुझसे सवाल करें, मुझसे मांगें, आप अपनी चाहत, अपनी आरजू, अपनी खुशी जाहिर करें, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो आपका क्या हुक्म है, आप इस मौके पर मुझसे क्या चाहते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी दो ख्वाहिशें हैं। एक, वो जो ख़वातीन कैद में हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और एक जो ज़ावीरा के कैदी हैं वो उनको भी रिहा कर दिया जाए। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, मैं उनकी शराफत का ज़िम्मेदार हूँ। वो आप पहले जैसे कैदी नहीं रहे, वो अच्छे हो गए हैं। उनको भी छोड़ दें और औरतों को भी छोड़ दें। बादशाह ने कहा, औरतों को हमने आपकी खातिर जेल में डाला था, अगर आप नहीं चाह रहे तो हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन वो जिंदान ज़ावीरा वाले कैदी वो तो बहुत ख़तरनाक हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर एतमाद दिया कि उनकी मैं ज़मानत देता हूँ, वो पहले जैसे नहीं रहे। तो बादशाह ने कहा कि भाई औरतों को तो आप रहने दें, चंद दिन ये सज़ा काटें, इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं उनकी सरजनिश पर राज़ी नहीं हूँ, मेरा मकसद सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना था, उनको सज़ा देना नहीं था। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात की तो बादशाह ने कहा कि आपकी इस बात ने हमें बहुत जो है इम्प्रेस किया है, आप हमारे नज़दीक जो है मुअज़्ज़ज़ से मुअज़्ज़ज़ होते जा रहे हैं, या वो दरगुज़र वाला मामला जो है ये बड़ा अच्छा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बख्शिश के लिए आया हूँ, मैं इंतकाम के लिए नहीं आया, मैं उनको सज़ा नहीं देना चाहता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बातें की, और वो औरतें भी रिहा हो गईं, और जो ज़िंदान ज़ावीरा के कैदी हुए वो भी रिहा हो गए, जिनका बयान इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।